السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے۔ تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت میں سے ہے۔ سورہ عمران آیت 17 میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں۔ وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے اس کے کارندے اور سپاہی اہل ایمان ہی ہیں۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا، لیکن اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، احسار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، تب جا کر کہیں دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ معاشرے میں عدل و قسط کے قیام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا اللہ کے گواہ کہا گیا ہے۔ عدل اجتماعی پر اسلام نے جتنا زور دیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا ہے۔ آج کے مسلم معاشروں میں سرے سے شعور ہی نہیں کہ عدل اجتماعی کی بھی کوئی اہمیت اسلام میں ہے۔ اسلامی قوانین اور حدود و تعزیرات کے نفاذ کی اہمیت تو سب جانتے ہیں، لیکن باطل نظام کی ناانصافیاں یا جاگیردارانہ ظلم و ستم اور غریبوں کا استحصال کس طرح ختم ہوگا؟ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوس چوس کر روز بروز موٹے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ نظم ایک ایسی چکی ہے جو آٹا پیس پیس کر ایک ہی طرف ڈالتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف محرومی ہی محرومی ہے۔ یہاں دولت کی تقسیم کا نظام ہی غلط ہے۔ ایک طرف وسائل کی ریل پیل ہے تو دوسری طرف بھوک ہی بھوک۔ ایک طرف امیر امیر تر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف غریب غریب تر، اور غریب تو ایسی لعنت ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا سب سے پہلے وہ نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہوگی۔ کفالت عام کی یہ ضمانت نظام خلافت میں دی جاتی ہے۔ جب نظام درست ہو جائے تو پھر حدود و تعزیرات کا نفاذ ہو، پھر جو کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تو ان کا فائدہ الٹا لٹیروں اور حرام خوروں کو ہوگا۔ بلیک مارکیٹنگ کرنے والے ان سے منتفق ہوں گے۔ جنہوں نے حرام خوری سے دولت جمع کر کے رکھی ہے وہ خوب پاؤں پھیلا کر سوئیں گے۔ چور کا ہاتھ کٹے گا تو انہیں چوری کا ڈر رہے گا، نہ ڈاکے کا۔ تو اصل کام نظام کا بدلنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ شریعت نافذ نہ کی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ شریعت نافذ کرنے سے پہلے نظام کو بدلا جائے، دین کا نظام قائم کیا جائے، اور پھر اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، اس مستقل طور پر چلانے کے لیے قانون نافذ کیا جائے، کیونکہ قانون ہی کسی نظام کے استحکام کا ذریعہ بنتا ہے۔ قانون کے صحیح نفاذ سے ہی کوئی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ یہی مضمون آگے چل کے سورہ مائدہ آیت 8 میں بھی آئے گا، لیکن وہاں اس کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ وہاں ترتیب اس طرح ہے۔ اس ترتیب کے بدلنے میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ اور عدل و قسط گویا مترادف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ حکم ہے گواہ بن جاؤ اللہ کے، اور دوسری جگہ فرمایا گیا گواہ بن جاؤ قسط کے۔
ایک جگہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ قسط عدل و انصاف کے لیے، جبکہ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط کے الفاظ جو ایک دوسرے کی جگہ آئے ہیں آپس میں مترادف ہیں۔ ایک مومن کا تعلق عدل و انصاف اور قسط کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں۔ یہاں حرف جار کے بدلنے سے معنی میں کوئی ہونے والی تبدیلی مد نظر رہے۔ شہادت علیکہ کا مطلب ہے لوگوں پر گواہی، ان کے خلاف گواہی، جبکہ شہادت اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے گواہی۔ لہذا شہادت اللہ کے معنی ہے اللہ کے گواہ۔ اللہ ہر کسی کا کفیل ہے، تم کسی کے کفیل نہیں ہو۔ تمہیں تو فیصلہ کرنا ہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ تمہیں کسی کی جانبداری نہیں کرنی، نہ ماں باپ کی، نہ بھائی کی، اور نہ خود اپنی۔ ایک چور دروازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن یہ غریب ہے لہذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا کہ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، تمہیں اس کے جانبداری نہیں کرنی۔ یہ حکم ہمیں واضح طور پر ہمارا فرض ادا دلاتا ہے کہ ہم سب اللہ کا گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے ہو اس کے علمدار بن جائیں، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تن من اور دھن کے قربانی دینے کے لیے اپنی کمر کس لیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔